یہ جو بھی گزرا ہے تمہارا دوست ہے. یہ ایک دن ضرور گرفتار ہو جائے گا. یہ تمہارے ہاتھ نہیں لگنے والا. یہ ایک دن ضرور میرے ہاتھ لگے گا. کیا تمہیں معلوم ہے خلیفہ نے مجھے کس کام پر مامور کیا ہے؟ کس کام پر؟ کیا اس پہ نظر رکھوں. تو تم کافی عرصے سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہو. لیکن اس دفعہ اس پہ نظر رکھنے کی کہانی ذرا مختلف ہے. کیا مطلب ہے تمہارا ساتھ؟ یہ بہت چالاک شخص ہے جو جان بوجھ کر خود کو پاگل ظاہر کرتا ہے. ارے چھوڑو بھائی چھوڑو. تم ایسے شخص کے پاگل ہونے پر شک کر رہے ہو جو لکڑی کو اپنا گھوڑا سمجھتا ہے. اچھا چلو اب چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ مجھے کہ تم سفر پہ کب جا رہے ہو؟ انشاءاللہ کل. کہاں جا رہے ہو؟ بصرہ. بصرے میں کوئی خاص کام ہے؟ صابن، عطر اور دیگر چیزیں خریدنی ہیں. مناسب قیمت پر مل جاتی ہیں تو خرید لوں گا. اچھا یہ بتاؤ شہر کے داروغہ کے لیے کیا تحفہ لاؤ گے؟ شہر کے داروغہ کو کسی تحفے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے لے لیتا ہے. چل میرے گھوڑے. کہاں جا رہے ہو ابا وہاں؟ ایسی جگہ جہاں سے حلال کی روٹی کھانے کو مل جائے. رکو مجھے ذرا تمہاری تلاشی لینی ہوگی. کیوں تلاشی لینا چاہتے ہو میری؟ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے سامان میں کوئی نقلی چیز تو نہیں ہے. میں نے کہہ دیا نا مجھے جاننا ہے یہ نقلی تو نہیں. خلیفہ کا حکم بازار کے تمام لوگوں کے لیے ہے. اگر تمہاری بات صحیح مان لی جائے تو پھر اس بازار کا سب سے پہلا نقال خود خلیفہ ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا خلیفہ محترم کو تم اپنے اور لوگوں کی طرح سمجھتے ہو؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کیونکہ اس نے تم جیسے شخص کو لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا ہے. چل میرے گھوڑے چل جلدی چل. مجھے بتاؤ قاضی، وہ کیا چیز ہے جو بیک وقت تمہیں خوشی بھی دیتی ہے اور غم بھی؟ غمگین اس وقت ہو جاتا ہوں جب اس شہر میں کسی لاچار و مفلس کو دیکھتا ہوں. خوش اس وقت ہوتا ہوں کہ اس مفلس و غریب کو مدد بغلول جیسے شخص سے ملتی ہے. یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے خزانے تو ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں. میں نے تو جو سنا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا علی جناب. تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سنا ہے؟ دو انسانوں سے میرے آقا. پہلا انسان بغلول تھا جس نے پہلے نیکی کی اور بعد میں اس شخص کی ضرورت مندی کو ظاہر کیا. اور دوسرا انسان وہ شخص تھا جو مفلسی کو چھپا رہا تھا لیکن احسان کرنے والے کا برملا اظہار کر رہا تھا. کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ آخر قاضی اگر تم ان باتوں سے خوش بھی ہو اور ناراض بھی ہو تو میں دونوں صورتوں میں ناراض ہوں. ابا وہ آپ کو فوراً پیش کیا جائے. شہناز شہناز میرے سفر کا سامان تیار کر دو. کس لیے؟ مجھے فوراً ابھی بغداد پہنچنا ہے. خلیفہ نے مجھے یاد کیا ہے. کیا کوئی نئی سازش تیار ہو رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے دیلم سے متعلق. دیلم میں کیا ہو گیا ہے؟ ان دنوں دیلم میں بڑے پیمانے پر ہارون رشید کے خلاف تحریک چل رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. آج کل ملک کے حالات بہت خراب ہیں. ایک جگہ کی آگ بجھتی نہیں دوسری جگہ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تمام ہی حکومتوں کا یہی حال ہے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ تیار ہو جاؤ. میں کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بغداد جانے کے لیے. کیا تم مجھے بھی بغداد لے جاؤ گے؟ ایسا ہو سکتا ہے میں بغداد جاؤں اور تمہیں خراسان میں اکیلا چھوڑ دوں. کیا تمہیں مسجد کی تعمیر کا وہ وعدہ یاد ہے نا؟ اب ان باتوں میں وقت ضائع نہ کرو. سامان سفر کی تیاری کرو اور نکل چلو جلدی سے. ابا وہاب ہم نے تمہارے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں. کیا سنا ہے خلیفہ نے میرے بارے میں؟ یہی کہ تم کرخ کے بازار میں کچھ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہو. میں کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس صرف یہ 2 ٹوکریاں اور یہ گھوڑا ہے. تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کرخ میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سو جائے؟ وہ کتنا برا حاکم ہے جس کو اپنے رعایا کے حال کا احساس ہی نہیں ہے. تم سے سوال کر رہا ہوں ابا وہاب، کیا میری رعایا میں کوئی بھوکا ہے؟ نہیں. کتنا اچھا ہے وہ حاکم جو روٹی کا نوالا بھی نہ کھائے جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے کہ رعایا میں کوئی بھوکا نہیں ہے. چل میرے گھوڑے چل. ابا وہاب تم نے خلیفہ کے سوال کا جواب نہیں دیا.
भरा हुआ पेट जहन को काम करने से रोकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से की बीमारी दिमाग की कारकर्दगी को मुतासिर कर देती है, और जिस तरह सूखी हुई शाख दर्द की जड़ों को खोखला कर देती है। चल मेरे घोड़े चल। ये दोबारा अपनी साबका हालत में आ गया। तुम इसके मुंह से कोई बात नहीं उगलवा सकते। डर के भाग गया है ये। फिर भी ये मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे टोकता है, लेकिन मुझे इसकी ये हरकत अच्छी लगती है। ये मुझ पर शदीद तनकीद करता है, वो भी सबके सामने, लेकिन फिर भी मैं इसे चाहता हूँ। ये मेरे खास लोगों में से है। इब्ने सकीब, क्या तुम्हारे ख्याल में ये वाकई पागल है? क्या खलीफा को इस बात पर शक है कि वो लकड़ी के डंडे को अपना घोड़ा समझता है? मुझे एक लम्हे के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं आता कि ये वाकई पागल है। क्या तुम्हें ये बात मालूम है इब्ने सकीब? तुम्हारे हंसने की क्या वजह है अबा वहाब? वही वजह जो तुम्हारे हंसने की है। मैं तो इस बात पर हंस रहा हूँ कि तुम घोड़े के बजाय एक लकड़ी पर सवार हो। मैं भी इस बात पर हंस रहा हूँ कि तुम तलवार पर सवार हो। अलबत्ता फर्क ये है कि मेरा घोड़ा कहीं भी मुझे सवारी देता है, लेकिन तुम्हारा घोड़ा सिर्फ कसर में, और वो भी एक दूसरे शख्स की खातिर तुम्हें सवारी देता है। मैंने तुम जैसा बेवकूफ नहीं देखा है। और मैंने भी तुम जैसा अहमक नहीं देखा। मेरी हिमाकत का क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सबूत है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। चल मेरे घोड़े। तुम सचमुच पागल हो। मसरूर मसरूर, एक आजाद पागल उस अक्लमंद से बेहतर है जो खरीदा गया हो। देख लूंगा एक दिन तुम्हें। देख लेना। अगर याया इब्ने अब्दुल्ला वाकई फख में जिंदा नहीं बचता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। उनके हामी कौन हैं? वो बहुत सारे हैं इब्ने याया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि दीलम के सारे अवाम उसके हामी हैं। अगर ये याया दीलम पर काबिज हो गया तो बगदाद हमसे खिलाफत छीन लेगा। वाकई ये तो एक मजाक है कि खिलाफत हमारे हाथ से निकल जाए और हम उसके चुंगल में फंस जाएं। इब्ने याया। जी मेरे सरकार। तुम्हें दीलम जाकर उस इलाके के हालात और खास तौर पर इब्ने अब्दुल्ला पर नजर रखनी होगी। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि तुम दीलम पर हुकूमत कर चुके हो और वहाँ के अवाम के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जो हुक्म मेरे आका। क्या हुआ? एक ख्वाहिश है मेरी। हाँ बोलो, क्या ख्वाहिश है? अगर मैं कामयाब लौट आया तो आप मुझे बगदाद में एक मस्जिद तामीर करने की इजाजत दीजिएगा। सिर्फ यही ख्वाहिश है तुम्हारी? मैंने तो कभी तुम्हारी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, तो फिर तुम्हारी इस ख्वाहिश की मुखालफत मैं कैसे कर सकता हूँ? इस उम्मीद के साथ जाओ कि ये काम ऐसा तरीके से अंजाम पा जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठो बुगलूल, बैठो। बैठो अबा वहाब। मुझसे क्या चाहते हो काजी? मेरी ख्वाहिश है, जो बात भी तुम्हें मालूम है वो खलीफा को नहीं पता। मुझे क्या बात मालूम है? मैं कर्ख के गरीब और भूखे लोगों की बात कर रहा हूँ। घर के मालिक को ज्यादा मालूम होता है कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन ये उन लोगों को नहीं जानता। फिर तो जनाब, फिर तो किसी और को उस घर का मालिक होना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम उन लोगों की मदद करते हो। जब तुम्हें सब कुछ मालूम है तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? ताकि इस बात की हकीकत साबित हो जाए। अच्छा ये बताओ, क्या ये जरूरी है कि एक भूखा और जरूरतमंद अपनी हाजत पूरी करने के लिए सबूत पेश करे? इस तरह की बातें करने वाला शख्स भला पागल हो सकता है? काजी, अपने आप से क्या कह रहे हो तुम? वो बातें जो मेरी अक्ल या हिकमत के जरिए दरियाफ्त की हैं।
چل میرے گھوڑے چل. لگتا ہے تم نے اپنے باطن کو چھپانے کے لیے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے. سوار کہاں ہے؟ محل کے پیچھے ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے. بات سنو مسرور، میرا سفر 1 رات سے زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 رات. امید ہے آپ کا سفر بہت ہی پرسکون ہوگا آقا. میں کچھ دن تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کھلی فضا میں سکھ کا سانس لوں اور کچھ دن امور مملکت اور سیاسی و معاشرتی مسائل سے خود کو دور رکھوں. میرے جانے کے بعد تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا. میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. کیا اب وہاں پر بھی نظر رکھوں؟ لیکن اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور سخت بات نہ کرنا، اور اس کی حرکات پر نظر رکھنا. آپ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ہوگی. ٹھیک ہے، جاؤ تیاری کرو. مسرور، اس کرسی کی حرمت کو پامال نہ ہونے. اس کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا. کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ میری غیر موجودگی میں اس پر بیٹھے. سمجھ گئے؟ حکم کی تعمیل ہوگی. جاؤ اس سے کہو تیار ہو جائے، ہمیں اسی وقت نکلنا ہے. ایک 2 3 4 اور یہ 4 درہم. 1 درہم قیس کے لیے، 1 درہم زیاد کے لیے، اور یہ میرے لیے، اور یہ اس فقیر کے لیے. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، اب میں سکون سے سو سکتا ہوں. افسوس ہے تم پر اے بغلول، یہ کرسی خلیفہ کی ہے. مجھ میں اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟ یہ اسی میں فرق ہے نا. جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کانٹوں کی طرح، صحرا کے کانٹوں کی طرح ہے، بہت دردناک اور آگ کی طرح گرم ہے. اگر یہ ایسی ہے تو پھر تم اس پر کیوں بیٹھے؟ ہوس، حکمرانی کی ہوس، دنیا اور اس کی شان و شوکت سے دوستی کی خاطر. ہاں، اس کرسی کی بنیاد انسانی جانوں کی قیمت پر رکھی گئی ہے غازی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. دراصل میری حیرت کا سبب یہ لکڑی ہے. یہ تو میرا گھوڑا ہے. او بدبخت پاگل شخص، تم خلیفہ کی کرسی پر کیوں بیٹھے ہو؟ مسرور، میرے لیے پھل لے کر آؤ. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. دیلم سے کیا خبر لائے ہو؟ قسم کھا سکتا ہوں وہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے. اور یحییٰ ابن عبداللہ؟ وہ ایک شیر کی طرح اپنے ملک میں رہ رہا ہے. پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں یہی بات خلیفہ سے پوچھنے آیا ہوں. میں پریشان ہوں کیونکہ ان کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں. یہ تو ایک حقیقت ہے جو تم نے ہمیں بتائی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہارون اس حقیقت کو تسلیم کرے گا؟ دیلم کا علاقہ ہار کے دانوں کی طرح ہے.
اور وہ دانے خلیفہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر ایک دانہ بھی گر جائے تو ہار کے تمام دانے گر جائیں گے اور خلیفہ کو ہرگز کی بات گوارا نہیں ہوگی. کچھ دن آرام کرنے سے ہم ذہنی طور پر پرسکون ہو گئے. بتاؤ مجھے ان چند دنوں میں حالات کس رخ ہو گئے ہیں؟ ریاست تاجکستان سے ایک قاصد آیا ہے. کون ہے وہ؟ یحییٰ ابن خالد میرے آقا. ہاں مجھے معلوم ہے کیا چاہتا ہے وہ. بتاؤ مجھے. بانو زبیدہ اور بانو مراجل کا دربار میں جھگڑا ہوا ہے. یہ تو وہی احمقانہ لڑائیاں ہیں. اور کچھ بتاؤ مسرور. بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ کی غیر موجودگی میں ابا وہاب آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا. وہ اس کرسی پر بیٹھا؟ جی میرے آقا. پھر تم نے کیا کیا؟ اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر یاد کرے گا. افسوس ہے تم پر ہے مسرور. تم نے ابا وہاب کو اس کام کی سزا دی؟ آپ ہی نے تو حکم دیا تھا. ٹھیک ہے مسرور، اس مسئلے کو بعد میں دیکھتے ہیں. فضل ابن یحییٰ کا سناؤ. وہ دیلم سے واپس آ گیا ہے. بلاؤ اسے اور ابا وہاب کو بھی ہمارے سامنے پیش کرو. اطاعت میرے آقا. ابن یحییٰ بہت جلدی دیلم سے واپس آ گیا ہے. لگتا ہے وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. یہ لیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا تم نے ابا وہاب کو دیکھا ہے؟ 2 دن ہو گئے ہیں اسے نہیں دیکھا. کہیں مر کر جہنم میں تو نہیں چلا گیا ہے؟ یقیناً تمہاری یہی خواہش ہوگی. ہاں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اسے کہاں ڈھونڈے ہیں؟ یہ ابا وہاب کے دیدار کا شوق کب سے تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے؟ جب سے خلیفہ نے اسے اپنے پاس بلایا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ ہارون رشید ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دربار میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خلیفہ کو اسی کون سی چیز اچھی لگتی ہے. بغداد میں ان جیسے درجنوں لوگ مل جاتے ہیں. لیکن وہ جسے تم احمق کہہ رہے ہو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہے. کیا خلیفہ کو نادان دوست پسند ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. تم جانتے ہو نا کہ تمہیں خلیفہ نے کیوں اس عہدے پر رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تم نادان ہو. اندر آ جاؤ. ہاں کیا ہوا ہے تمہیں مسرور؟ میں نے کہا نا اندر آ جاؤ. بہتر ہے دروازے پر ہی کھڑا رہوں. ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم درباری ہو. بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ خلیفہ نے تمہیں یاد کیا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. واقعی یہ بہت دلچسپ بات ہے مسرور کہ تمہیں دروازے پر کھڑے رہنے اور جھکنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا. یہ حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو صرف یہی کام آتا ہے. خلیفہ سے کہنا کہ اس کا پیغام مجھے مل گیا ہے. میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، لہٰذا ہمارے پاس اسے دھمکانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. سمجھانے سے تمہارا کیا مقصد ہے ابن یحییٰ؟ ضروری بات یہ ہے کہ خلیفہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی رائے پیش کروں. ہاں بولو. میں تمہاری بات سن رہا ہوں. دیلم ایک وسیع علاقہ ہے جو ایک بڑی آبادی رکھتا ہے. وہاں کے عوام کی تحریک کو دبانا بھی اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ابن عبداللہ کو صلح کی دعوت دی جائے. اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو مسلمانوں کا خون بہائے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ایک بڑی اور خطرناک جنگ سے بھی بچ جائیں گے. اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر ہم تلوار اٹھائیں گے. پھر ہم پہلے والا راستہ اختیار کریں گے. بہت مشکل حالات ہیں جناب علی، لیکن تمام امور کا اچھی طرح جائزہ لے کر ہی ہم مقصد حاصل کر سکتے ہیں. میں مسئلے کا حل تلاش کروں گا. تم واپس خراسان چلے جاؤ. ضرورت پڑنے پر بلا لوں گا.
مسرور، رات کے اس پہر تو الو نکلتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ خلیفہ سے ملنے میں تم نے دیر کر دی ہے، خلیفہ چاہتا ہے کہ تم اسی وقت اس کے پاس چلے جاؤ۔ تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو ابا وہاب، کیا ہم سے ناراض؟ ہاں، ہم نے تو مسرور کو سزا دی ہے۔ اگر مالک مکان کا کتا کسی کو کاٹے تو ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے۔ ابا وہاب، ہم نے تو اسے سزا دے کر کہا ہے کہ تمہیں بلا لائے، اگر تم چاہتے ہو تو ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ تم سے معافی مانگے۔ کیا تم اس کے سلوک پر روئے ہو؟ میں اپنے حال پر نہیں رویا ہے ہارون، پھر کس کے حال پہ روئے؟ تمہارے حال پر۔ میرے حال پر؟ میرے حال پر کس لیے؟ اگر میرے اس کرسی پر چند لمحے بیٹھنے سے اتنی بڑی خطا ہوتی ہے کہ اس پر تمہارا غلام مجھے سزا دیتا ہے، تو پھر افسوس ہے تم پر کہ دن رات یہ خطا کر کے تم اس کرسی پر بیٹھتے ہو، اور تمہیں سزا دینے والا خدا ہے، نہ مسرور نہ کوئی اور۔ کیا تم نے سنا؟ کس بارے میں؟ مؤذن اذان دے رہا ہے۔ میں نے غور نہیں کیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر صاف کہو مجھے بھول گئے ہو۔ تو پھر یاد دلاؤ۔ اس مسجد جس کی تعمیر کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ بھولا نہیں ہوں، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ اس وقت جب دیلم کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا یہ مسجد اس وقت تعمیر ہوگی جب ابن عبداللہ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اسے مار کر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں؟ پھر تم مسجد کی تعمیر شروع کر سکتے ہو۔ وعدہ کرو فضل۔ کیا وعدہ کروں میں؟ یہی کہ مسجد کی تعمیر جلد شروع کرو گے۔ شہناز، میں کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ جب ہارون کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس وقت۔ یقین کرو میں تمہارے اس خواب کو نہیں بھولا، مجھے مناسب وقت کا انتظار ہے تاکہ اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے ایک بڑا بوجھ میرے کاندھے سے ہٹا دیا گیا ہو۔ میرے آقا، یہ خون ریزی اور جنگ روکنے کا بہترین راستہ تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ دیلم کو چھوڑ کر ہماری طرف آئے گا؟ وہ کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ آپ نے اپنے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ذریعے اسے مہر شدہ امان نامہ جو دیا ہے۔ وہ شخص غدار ہوگا جو اس امان نامے کی خلاف ورزی کر کے وعدہ خلافی کرے۔ اب ہمیں ابا وہاب کو یہاں بلانا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کے بعد وہ یہاں آئے۔ ہم نے اسے زخم دیا، لیکن اس زخم کا بعد میں مداوع کر کے اسے ٹھیک بھی کر دیا۔ سمجھے، پھر تو مسئلہ حل ہوگا۔ وہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس سے معذرت کر لی۔ اس بات سے انکار نہیں آقا، میرے خیال میں اس کی باتیں سراسر نصیحت اور حکمت ہیں۔ قاضی، ذرا مجھے بتاؤ، کیا تمہارے خیال میں ابا وہاب واقعی پاگل ہے؟ میں نے کئی دفعہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ شہناز، شہناز، ایک خوشخبری ہے، خوشی کے دن قریب آنے والے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ دیلم شہر میں جنگ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یحییٰ ابن عبداللہ کا کیا ہوا؟ وہ خلیفہ سے معافی کا طلبگار ہے اور بغداد پہنچنے والا ہے۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ تم اپنے وعدے پر عمل کرو۔ تم مطمئن رہو، میں نے خلیفہ سے بات کی ہے، وہ بھی مان گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے والے لوگ اور مومن دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں مومنوں کہ یہاں پر میں ایک مسجد تعمیر کروں گا تاکہ تم لوگ اس میں نماز ادا کر سکو۔ خلیفہ سلامت رہے۔ یوں کہو کہ خدا خلیفہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ خدا خلیفہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
تم سے ایک سوال پوچھنا ہے. اے ابا وہاب، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو. یہ مسجد کس کے لیے تعمیر کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو. ہم کب واپس خراسان جائیں گے؟ جب تک مسجد کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے، جب تک اس کی تعمیر شروع نہ ہو جائے، مجھے سکون نہیں ملے گا. اور مجھے اس وقت اطمینان ملے گا جب ہم خراسان واپس جائیں گے اور مسجد کی تعمیر بالکل مکمل ہو جائے گی. محسن کی اذان اس طرح فضا میں گونجے جس طرح اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس مسجد کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ مسجد شہناز. مسجد شہناز؟ کیا یہ نام مسجد کے لیے مناسب ہے؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ بہت سے مقامات خواتینوں کے نام سے منسوب ہیں، جیسے کہ زبیدہ اور خیزران. کیا تمہارے خیال میں ایسا ممکن ہے؟ کیسے ممکن نہیں ہوگا؟ تم ہی نے تو مجھے بغداد میں مسجد بنانے کا مشورہ دیا تھا. میرے آقا، میں نے بغداد میں ایک زمین خریدی تاکہ اس پر مسجد تعمیر کروں. اس کے لیے میں نے ضروری سامان اکٹھا کیا اور آخر کار دن رات محنت کر کے مسجد تعمیر کر لی. لیکن ابا وہاب نے رات کے وقت آ کر اس مسجد کا نام تبدیل کر دیا اور وہاں پر ایک لوح نصب کر دی جس پر لکھا تھا مسجد بہلول. کیا واقعی تم نے ایسا کیا ہے ابا وہاب؟ دیکھ رہے ہیں میرے آقا، اسے اپنے کام پر ذرا پشیمانی نہیں. تم نے ایسا کیوں کیا ابا وہاب؟ اس سے پوچھے اس کام میں کیا حرج ہے فضل؟ کیا حرج ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے آقا، یہ دوسروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات کسی کے کام اور محنت کو نظر انداز کر کے اپنے نام کی تختی لگا لی جائے اور دوسروں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے؟ ابا وہاب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میرے آقا رشید، مجھے ہی جاننا ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مسجد کس کے لیے بنا رہے ہو تو اس نے کیا جواب دیا. بتاؤ تم نے کیا جواب دیا تھا ابن یحییٰ؟ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے بھرے مجمع میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ مسجد کس کے لیے تعمیر کر رہے ہو، تو میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعمیر کر رہا ہوں اور اس کام سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. یہ تھا میرا جواب. تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. کیسے حل ہو گیا مسئلہ ابا وہاب؟ میرے آقا رشید، جو شخص صرف رضا الہی کو مد نظر رکھتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد اس کے نام پر ہو یا کسی اور کے نام پر. مسجد کی تعمیر اور اس کے نام سے اس کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا تھا، اور میرا مقصد اسے یہ بتانا ہے کہ یہ مسجد نہ میری ہے اور نہ تیری.